الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے تعلق سے چند باتیں پڑھی تھیں، مثلا قرآن مجید کس طرح جمع ہوا اور کن مراحل میں اس کو جمع کیا گیا، پھر قرآن مجید کی جمع ہونے کی ترتیب کیا تھی۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا، اور آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج یعنی کہ کل یعنی آج کے دن ہم قرآن مجید کی جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے جو نقطے اور جو اعراب ہیں اس پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ اعراب یعنی زبر زیر پیش حرکات جو لگائی گئیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو مصحف تیار کیا تھا اس میں یہ اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ نقطے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح اس کو تیار کیا گیا تھا۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ جو عجم ہیں یعنی جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کے لیے نقطوں کا اور حرکات کا گویا کہ اہتمام کیا جائے، لگائے جائیں، علاماتیں متعین کی جائیں جس کے ذریعے سے عجمی لوگوں کو اس کے پڑھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ جہاں تک قرآن مجید کے نقطے لگانے کا کام ہے تو یہ کام عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں انجام پایا، اور عبد الملک بن مروان نے یہ اہم کام حجاج ابن یوسف الثقفی کے سپرد کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے اسے نصر بن عاصم اور یحییٰ وغیرہ یہ کچھ حضرات تھے جو اس وقت کے بڑے علماء تھے، ان کے ذریعے سے یہ کام کروایا تھا، اور اس طرح پھر قرآن مجید پر نقطے لگے۔ بعض روایات میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ قرآن مجید پر نقطے لگانے کا سب سے پہلا کام ابو الاسود دؤلی نے انجام دیا، اور یہ کہ عبد الملک بن مروان سے پہلے ابن سیرین کے پاس بھی نقطوں والا ایک قرآن موجود تھا۔ تو یہ مختلف روایات اس کے تعلق سے موجود ہیں۔ اور جہاں تک بات اعراب کی ہے کہ قرآن مجید پر اعراب کب اور کس نے لگوائے، تو اس کے تعلق سے بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے بعض لوگوں کو، جس میں حضرت حسن بصری اور نصر بن عاصم رحمہم اللہ جیسے افراد تھے، ان کے حوالے یہ کام کیا تھا کہ قرآن مجید پر نقطے لگائیں، اور پھر انہوں نے قرآن مجید پر نقطے اور حرکات دونوں لگائے تھے۔ تو یہ جو حرکات ہیں، زبر زیر پیش ہیں، اس کا کام اس طرح سے انجام دیا گیا۔ اب یہاں پر اس کے بعد ہم بات کریں گے قرآن مجید کی صورتیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ قرآن کریم کی جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں یہ تقسیم زمان نزول کے اعتبار سے ہے، یعنی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ پھر چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں، یہ مکی اور مدنی صورتوں کے تعلق سے جو بات ہے اس میں یہ بات بالکل ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں کوئی صورت نازل ہوئی پھر مدینے میں کوئی صورت نازل ہوئی تو یہ اس کا فرق ہے۔ بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو صورتیں مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہوئی ہوں، وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اور مکی اور مدنی صورتوں کی یہ تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، لیکن بعد میں صحابہ اور تابعین نے آیات اور صورتوں کے بارے میں وضاحت کی کہ فلاں صورت یا آیت مکی ہے اور فلاں مدنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض ایسی دلائل ملتے ہیں، بعض ایسی دلیلیں ملتی تھیں جس سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ ہاں یہ فلاں صورت مکی ہے اور یہ فلاں صورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں وہ حالات اور مختلف حالات اور مختلف ماحول میں نازل ہوئی، کیونکہ مکہ کی صورتحال بالکل مختلف تھی، مدینہ کی صورتحال مختلف تھی۔ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ الگ طرح کے حالات پیش آ رہے تھے، مدینہ میں الگ چیلنجز پیش آ رہے تھے، الگ طرح کے مسائل تھے۔ اور قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس طرح کی ضروریات پیش آ رہی تھیں اس کے مد نظر رکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ اور اسی وجہ سے مکی اور مدنی صورتوں میں جو مخاطب کرنے کا انداز تھا اس میں بھی قدر اختلاف ہے، یعنی وہ بھی مختلف ہے انداز، چونکہ اس کے اندر جو انداز ہے اس کا اور اس کا جو اسلوب ہے اس کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ زیادہ تر عرب کے ان افراد سے تھا جو بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پوری طرح سے انکار کرتے تھے، یعنی رسالت کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، ان سے واسطہ مسلمانوں کا زیادہ تھا۔ مکی صورتوں میں انہی موضوعات کو ذکر کیا گیا ہے اور زیادہ تر زور عقائد کی درستگی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید، اس طرح کی چیزوں پر بات کی گئی ہے مکی زندگی میں۔ اور جہاں تک مدنی زندگی کا تعلق ہے تو چونکہ مسلمان اب ایک اسلامی ریاست میں آ چکے تھے اور پھر ان کا چیلنج، ان کا سامنا بڑی بڑی طاقتوں سے ہو رہا تھا اور ان کی آپس میں کلیشز بھی ہو رہے تھے، اور جب بھی موقع آیا تو پھر جنگیں بھی لڑی گئیں۔ تو مدنی صورتحال بالکل الگ تھی اور مکی صورتحال بالکل الگ تھی۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ 86 سورہ ہیں، 86 صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی ہیں اور 28 صورتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے ہم بات کریں گے مکی صورتوں کی کچھ خصوصیات، یعنی کچھ اسپیشلٹیز مکی صورتوں کی جو ہمیں پتہ چلے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سی سوریں تھیں جو مکی صورتیں تھیں، اور پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی صورتیں تھیں جو مکی تھیں۔ لیکن آگے ابھی ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ مکی جو صورتیں تھیں ان کی کیا خصوصیات تھی، مدنی جو صورتیں تھیں ان کی کیا خصوصیات تھی۔ تو مکی صورتوں کی بعض خصوصیات یہ تھیں کہ مکی صورتوں میں عام طور سے مشرکین کو اور بت پرستوں کو خطاب کیا گیا تھا، یعنی جو مخاطب تھے ان آیات کے وہ بت پرست تھے، قرآن ان سے بات کر رہا تھا، ان کو مخاطب کر رہا تھا۔ جو مشرک تھے، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں جو مشرکین تھے جو بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، قرآن ان کو مخاطب کر رہا تھا۔ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور منافقین کو مخاطب نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو اس وقت چونکہ ابھی بات ان سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ مکہ میں مشرکین موجود تھے، ان سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ دوسرے نمبر پر مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کرنے، حشر و نشر کی منظر کشی کہ آخرت کی زندگی ہوگی، حشر کا میدان قائم ہوگا، اس کے تعلق سے گفتگو کر رہی تھی مکی صورتیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات سنائے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہل ایمان کی مدد کی، انبیاء کی مدد کی، اور نافرمانوں کو، بے ایمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ یہ تمام چیزیں مکی صورتوں کے اندر داخل تھیں۔ اسی طرح جو مکی صورتوں کی آیات ہیں وہ عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور ان کا جو بیان تھا، انداز بیان تھا، وہ کمپلین کرنے والا، شکوہ کرنے والا تھا، اور اس میں بہت سی ایسی مثالیں الگ الگ طرح کی استعمال کی گئیں اور بڑے بلیغ الفاظ مکی زندگی میں استعمال کیے گئے۔ بہت ہی الفاظ اس طرح کے گہرے ہوتے تھے اور اس طرح کی تعبیرات ہوتی تھیں، اس طرح کی مثالیں ہوتی تھیں، کفار مکہ کو مخاطب کر کے الگ الگ پہلوؤں سے قرآن مجید کے اللہ کی قدرت کی مظاہرے کے ذریعے، پچھلی اقوام کے واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا تھا۔ یہ مکی صورتوں کی
خصوصیات میں سے تھی یہ چیز۔ اور مکی صورتوں میں ایک اور انداز جو اختیار کیا گیا کہ جب بھی مکی صورت میں لوگوں کو مخاطب کیا گیا تو یا ایھا الناس کہا گیا، اے لوگوں، او مینکائنڈ، چونکہ بات ان سے ہو رہی تھی جنہوں نے بات مانی نہیں تھی، جو اہل ایمان نہیں تھے، لہذا یا ایھا الناس کہہ کر مکی صورتوں میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ہر وہ صورت جس میں آیت سجدہ آئی ہے، وہ تمام صورتیں مکی ہیں۔ قرآن مجید میں 14 سجدے آئے ہیں، جن جن صورتوں میں آئے ہیں وہ تمام صورتیں مکی ہیں۔ اور جن جن صورتوں میں حضرت آدم کا اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ تمام مکی ہیں سوائے سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے لیکن وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مکی صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، یہ خصوصیات تھی مکی صورتوں کی، اور یہ 86 سورہ 86 صورتیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مدنی صورتیں۔ جو صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی زندگی میں نازل ہوئی، ان کی کیا خصوصیات تھی؟ مدینہ طیبہ ایک اسلامک کنگڈم تھا، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا مدینہ منورہ، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ داخل ہو رہے تھے، وفود آ رہے تھے، الگ الگ لوگ آ رہے تھے جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور جو مکہ مکرمہ میں باطل افراد تھے جو بت پرستی میں اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، اب اس کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ اور اب تمام تر جو نظریاتی مقابلہ جو ایک کلیش ہو رہا تھا، وہ کلیش اہل کتاب سے تھا۔ یہود تھے، مدینہ کے ارد گرد یہود کے قبائل موجود تھے، عیسائی تھے، ان سے اب ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ تو اس لیے مدینہ منورہ کے اندر جو صورتیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، یہاں پر احکام، قوانین، حدود، فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کے باطل عقیدوں کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اسی پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ مدنی صورتوں کا خاصہ تھا کہ مدنی صورتوں میں اسلام کے احکام بیان کیے گئے، تعلیمات بیان کی گئیں، جو شریعت کی حدیں تھیں وہ بیان کی گئیں، شریعت کے جو قانون تھے ان کو بتایا گیا، اہل کتاب کے جو باطل عقائد تھے، یہود و نصارہ کی جو باتیں تھیں اس کی تردید کی گئی، اس پر زیادہ توجہ دی گئی۔ اور اس کے علاوہ مدنی صورتوں کی جو خصوصیات تھیں ان میں سے خصوصیت یہ تھی کہ مدنی صورتیں، زیادہ تر مدنی صورتوں میں جو خطاب کیا گیا ہے، جو گفتگو کی گئی ہے، مدنی صورتوں میں جن کو مخاطب بنایا گیا وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور منافقین تھے۔ منافقین یعنی ہیپوکرائٹس جو تھے، جو دوغلے لوگ ہوتے تھے جن کا وجود مکہ میں نہیں تھا بلکہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ایسے افراد موجود تھے، پیدا ہو گئے تھے، جو بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے اور اسلام کے لیے اپنی ہمدردی ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر سے در پردہ پس پردہ وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان کے چہروں کو واضح کیا گیا، ان کے نقابوں کو کھولا گیا۔ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، اور آگے اس کا بیان جہاں بھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ مدنی صورتوں میں اہل کتاب، یہود و نصارہ، اور اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا، ان کو مخاطب کیا گیا۔ مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، یعنی جو سوشل لائف سے ریلیٹڈ یا فیملی لائف سے ریلیٹڈ جو قوانین ہو سکتے تھے اسلام کے، ان کو مدنی صورتوں میں موضوع بنایا گیا۔ چونکہ مدینہ منورہ میں اسلامک سسٹم کے تحت ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور اب مسلمانوں کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی شریعت کو نافذ کریں، لہذا شریعت کے قوانین ان کو دیے جا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اس کے بعد پھر جو لوگ بھی لوگوں کی اصلاح اور اصلاح کرنے والے اور ان کی اصلاح کے درمیان رکاوٹ بن رہے تھے، یعنی صحابہ اکرام جو جا رہے تھے یا پھر وہ مدینہ میں موجود تھے اور جو کفار ان پر حملہ آور ہو رہے تھے یا ان سے مقابلہ آرائی کر رہے تھے، تو پھر ان سے جنگ و جدال کرنا، ان تمام چیزوں کو مدینہ منورہ کی اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مدنی صورتیں، ان میں بتایا گیا، ان میں موضوع بنایا گیا۔ اور جیسے بتایا گیا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر جو بات کی گئی، جو بتایا گیا، مکی صورتوں کے اندر جو موضوع بنایا گیا
اور جو انداز اختیار کیا گیا اس میں عام لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا، تو یا ایھا الناس کہا جاتا تھا۔ مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ الفاظ زیادہ مدنی صورتوں میں استعمال کیے گئے، اور ہر وہ صورت جس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی خاطر اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، اس سے متعلق جتنے احکام تھے وہ تمام احکام مدنی صورتوں میں بیان کیے گئے، اور وہ تمام صورتیں جن میں منافقین کا تذکرہ آیا ہے وہ تمام صورتیں بھی مدنی ہیں۔ تو یہ مدنی اور مکی صورتوں کا فرق تھا۔ ایک موٹے موٹے انداز میں اگر ہم بات کریں تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق اتنا ہے کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت اس کو بیان کیا گیا، پچھلی اقوام کے تذکرے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اور مدنی صورتوں میں خاندانی نظام کیا ہو، اسلامی نظام کیا ہو، ان تمام نظام ہائے زندگی کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر چونکہ یہ وہ تمام علوم تھے یا یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے یا اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا، تو قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا، اس کے نازل ہونے کی شکلیں کیا تھیں، کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور آیتیں آ کر سناتے تھے، اور اس کے بعد کیا کیا شکلیں ہوتی تھی وحی کے نازل ہونے کی، کس طرح قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اس پر اعراب کس نے لگائے، اس پر نقطے کس نے لگائے، یہ تمام جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے پھر ہم قرآن مجید کو شروع کریں اس سے پہلے ایک چیز کو اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اس امت کو دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور قرآن مجید کے یا کسی بھی چیز کے معجزہ ہونے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو بھی شخص ہوں گے وہ اپنے مخالفین کو اس کے مقابلے کی دعوت دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی کہ وہ مقابلہ کریں قرآن کا، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ دوسرے نمبر پر جن کو چیلنج دیا گیا ہو یا پھر جن سے مقابلہ ہو وہ اس قابل بھی تو ہوں، ان کے پاس ایسے اسباب بھی تو ہوں۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے انسان کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے یا اس کی کیفیت ہی ایسی نہیں ہے، تو یہ ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مقابلے میں اور اس طرح کے جو مزاحمت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ قرآن مجید نے کھلے طور پر یہ چیلنج دیا کہ اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، اس کے جیسا ایک قرآن لے آؤ، اس کے جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس کے جیسی چند صورتیں لا کر پیش کر دو، اور پھر بھی بتایا گیا کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات پھر ممکن نہ ہو سکی، اور اس کے بعد یہ لوگ پوری طرح سے شکست کھا گئے۔ اور قرآن مجید اور بھی قرآن مجید کی جو معجزانہ خصوصیات ہیں، ایک چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید مجموعی طور پر نہیں بلکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت مجموعی طور پر اوور آل تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید کی تمام تر آیات، تمام الفاظ، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ تو یہاں تک قرآن کے تعلق سے وہ چند معلومات تھیں جو ہمیں جاننا ضروری تھی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں نوٹ کرنی چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شروعات میں ہے۔ فاتحہ یعنی شروع کرنے والی۔ قرآن مجید شروع اس سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ ترتیب رکھی ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کو اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے کہ یہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ مفسرین نے مختلف نام
سورۃ الفاتحہ کے بیان فرمائے ہیں۔ اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا ہے، شافیہ بھی کہا گیا ہے، اور بھی صورتیں اور بھی نام سورہ فاتحہ کے ہیں۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ قرآن مجید کا ایک بہت عظیم ترین، بہت جامع مقدمہ ہے۔ جیسے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں کوئی ایک مقدمہ لکھا ہوتا ہے جس میں کتاب کے تعلق سے بھی باتیں ہوتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا نچوڑ گویا کہ بیان کر دیا جائے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر اس کی پوری تشریح جو ہے وہ پورا قرآن مجید ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے؟ وہ کون سے موضوعات ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کام میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا دھیان ہو، یعنی ہر کام جو بھی ہم کام کر رہے ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی طرف ہماری پوری طرح توجہ ہو، ہم پوری طرح یکسو ہوں، اور ایمان بھی اللہ پر ہو، اور پوری طرح سے ہم اللہ رب العزت پر یقین رکھیں، اس کے بعد کوئی کام کریں۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفت جمالی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہے، اس کی کمالی جو صفت ہے، اس کی جلالی جو صفت ہے، ان تمام چیزوں کا بیان سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء الہی اور صفات ربانی میں جو رحمت کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اس کے جو نام ہیں، اس میں جس طرح سے اللہ کی رحمت کے غلبے کا جو بیان ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ ہی کے اندر بتایا گیا کہ وہ رب کائنات کا تمام مخلوقات سے ایک تعلق ہے، وہ تمام چیزوں کا رب ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی بندوں کو اپنے حقیقی مالک سے تعلق پیدا کرنے، اسی کی عبادت کرنے اور اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی سورہ کے اندر ہدایت، صحیح راستے کی رہنمائی اور انسان و جنات کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ جب انسان کے پاس ہدایت ہوگی تو وہ ہر کام کو صحیح ڈھنگ سے کرے گا، صحیح راستے پر ہوگا تو صحیح ڈھنگ سے کام کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر اس کو مانگنا سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت کا معیار کون لوگ ہیں۔ انسان طے کرتا ہے نا کہ فلاں کے پاس مال ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، تو وہ شخص جو ہے کیا خوش نصیب ہے اور خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بتایا کہ ہدایت کے جو لوگ معیار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام جن کو ملا ہے۔ اور وہ کون ہیں اس کا بھی تذکرہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر کون لوگ ہیں جو اللہ کی لعنت اور اللہ کے غصے کے مستحق ہیں، گمراہ لوگوں کی پہچان کیا ہے، اللہ کے غضب کے اسباب اور ہر طرح کی گمراہی کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں جس کو تقریباً آپ 9-10 پوائنٹ کے اندر کہہ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کی جو ابتدا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ شکر اور تعریفوں کی جو ذات مستحق ہے، تمام طرح کا شکر، تمام طرح کی تعریفات اس کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے اور ان کی نگہبانی، ان کی نگرانی فرمانے والا ہے، یعنی سارے جہانوں کا جو رب ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس کے لیے ہے، ہر طرح کا شکر بھی اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور دیکھیں قرآن مجید کی شروعات اس سے کیوں کی گئی؟ کیونکہ ہم کلام پڑھ رہے ہیں اس ذوالجلال، رب ذوالجلال کا، اس اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کا تعارف جانیں، اس کو پہچانیں۔ ہو از اللہ،
whose کلام whose message are we going to start؟ ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کس کا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، کس کے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، کس کا میسج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے جو ساری مخلوقات کا اور ہر چیز کا رکھوالا ہے، ہر چیز کا رب ہے، مالک ہے، اور وہ تمام تر جو تعریفات ہیں یا جو شکر ہے اس کا مستحق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت جوش اس میں اتنا ہے کہ جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی رحمت سے ان کو رزق ملتا ہے، ان کو آکسیجن ملتا ہے، وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اور الرحیم، اور اس کی نعمتیں اور اس کی جو عنایتیں ہیں وہ دائمی ہیں۔ الرحیم سے مراد یہ ہے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت دنیا میں اتنی وسیع ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا ہر چیز کو احاطے میں گھیرے میں لیے ہوئے ہے میری رحمت، لیکن آخرت میں یہ رحمت محدود ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں رحمت کا حصہ ان کو نہیں ملے گا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس لیے الرحمن اور الرحیم جو الفاظ ہیں، ان دونوں کے اندر، دونوں رحم سے بنے ہیں، دونوں کے اندر مرسی کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن الرحمن میں صفت رحمت کا زیادہ غلبہ ہے الرحیم کے مقابلے میں۔ تو الرحمن وہ بہت مہربان ہے، الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اعمال پر، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، جزا و سزا کے دن تنہا اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت ظاہر ہوگی۔ لارڈس آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اب یہاں پر ہم بڑی آسانی سے ان الفاظ کو، اس آیت کو کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، اور اعمال پر جب سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا اس دن تنہا وہ مالک ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی شفاعت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر وہاں کسی کی سفارش، کسی کی ریکمنڈیشن، کسی کا لیٹر، کسی کی کوئی چیز نہیں چلے گی سوائے اس کی اجازت کے۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور سورۃ الفاتحہ کی اس آیت مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں، مالک یوم الدین، کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں دنیا میں، ہمیں حکم کیا ملا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا ہے ہر حال میں۔ اب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کر رہے ہیں، ہم برے کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تنہا وہ مالک ہوگا سزا و جزا کا، اعمال پر جو سزا و جزا ملے گی، جو ریوارڈ یا پنشمنٹ ملے گا، اس کا لارڈ وہ ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، تو ہم خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ہم اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں اور صرف فرض نمازوں میں 17 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور مالک یوم الدین ہم بار بار کہتے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک وہ ہے، اعمال پر سزا و جزا کے دن کا تنہا وہ مالک ہے۔ اب اگر انسان اس پر غور کر لے اور پھر اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے، تو اسے ہر عمل کرتے وقت یہ احساس رہے گا کہ مجھے اس مالک اور خالق کے سامنے پیش ہونا ہے جو بدلہ دے گا، اور مجھے اس کو فیس کرنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت و بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اب یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ بندوں کا حقیقی جو تعلق ہو وہ اپنے مالک حقیقی سے ہو، عبادت بندگی صرف اسی کی ہو۔ اب یہاں پر 1 منٹ میں ایک فرق کو سمجھ لیا جائے کہ جب ہم عبادت بولتے ہیں، انگریزی میں ورشپ کا معنی آتا ہے، اس طرح کے الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو ہمارا محدود ذہن، ہمارا ایک شارٹ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں، ان اعمال کی طرف آٹومیٹک ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کے معنوں میں بڑی وسعت ہے۔
بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ کی منشا کے مطابق کرے، اس کی شریعت کے جو احکام ہیں اس کو نہ توڑے، اور اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے انسان و جنات کو۔ تو ہم صرف تیری عبادت و بندگی کرتے ہیں، یعنی ہر کام تیرے حکم کے مطابق تیری رضا کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور پروردگار جو بھی معاملہ پیش آئے ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے امید نہیں رکھتے، کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے، کسی اور سے مدد کے طلبگار نہیں ہوتے سوائے تیرے۔ تو یہ چیزیں سورۃ الفاتحہ ہمیں روزانہ یہ پیغام دیتی ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے، صحیح راستہ بتا دے، صحیح راستے پر چلا دے، اور ہمیں اس پر استقامت، اس پر ثبات، اس پر جماع ٹھہراؤ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ہر لمحہ صحیح راستے پر قائم کر دے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جنات و انسان کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلائے اور انسان اس کا طلبگار ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر آیا تھا کہ کون سا راستہ اور کن لوگوں کا راستہ؟ ان حضرات کے راستے پر اے اللہ جن پر تیری عنایتیں، تیری نوازشیں، تیری نعمتیں نازل ہوئی، تیرے انعامات جن پر ہوئے، یعنی انبیاء، اللہ کے نبی اور صدیقین، یعنی جو ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچائی کے خوگر تھے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں۔ صالحین کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ آگے آئے گا کہ کون لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں، اس میں اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت ہوگی۔ تو ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تیری عنایتیں ہوئی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان محروموں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی بگڑے ہوئے یہودیوں اور ان کے جیسے عقائد و اعمال اختیار کرنے والے کے طور طریقوں پر ہمیں مت چلانا۔ جو بگڑے ہوئے بد عقیدہ، بد اخلاق، بے ایمان افراد ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ان کے راستوں پر مت چلانا۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی ان گمراہوں کے راستوں پر جیسے بگڑے ہوئے عیسائی ہیں، اور جو بھی اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوئے، جنہوں نے اپنے عقائد، اپنی تعلیمات، اپنی انبیاء کی جو تعلیمات تھیں، جو آسمانی کتابیں تھیں، ان میں تحریف کی اور اپنے عقائد کو بگاڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں کے طرز عمل سے، ان کے فکر سے، ان کی سوچ سے اور ان کے وے آف لائف سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کا تعارف بھی جانتے ہیں، اور پھر اس کا تمام مخلوقات سے تعلق ہونا، یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، رحم کرنے والا اور مہربان بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، پھر اس سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس سے سیدھا راستہ بھی مانگتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، یہ اس کا ایک یوں کہہ لیا جائے کہ خلاصہ ہے، اور بس اسی کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ کل سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔